السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیریز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہونے والا ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے وفات کے بارے میں پڑھا۔ آج چیپٹر نمبر 2 کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے۔ پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد کا خیال رکھنا اور ان کی خیرخواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں۔ ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے اور نہ ہی سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے۔ باقی بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتے رہی۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ جو دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا
اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے، اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلے، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں۔ ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہی کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ، کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر خواہ تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپیوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس سیریز کا حصہ بن سکے۔ شکریہ۔